اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم رب کی جانب سے عظیم نبی پر نازل ہونے والا عظیم قرآن اس عظیم مہینے میں عظیم رات میں نازل ہوا۔ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور اس نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے بارے میں اترتے ہیں۔ آج تو فرشتوں کے اترنے کی رات ہے، وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس عظیم رات کی تلاش میں جمع ہوں۔ ہاں، یہ جمع ہونا اس کی نعمت ہے، اس کی رحمت ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے مقامات پر جمع ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس وبا کے دور میں بھی کیسے ایک ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ یقیناً یہ اس کی رحمت ہے۔ یہ رات نزول قرآن کو یاد دلاتی ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ دن بھی تلاوت قرآن کے ہیں، یہ راتیں بھی تلاوت قرآن کی ہیں۔ قیام اللیل میں قرآن، تلاوت قرآن اور قرآن کی، قرآن نازل کرنے والے رب کی اور صاحب قرآن کی باتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہی قبر میں اترنے کے بعد بھی صادق آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ یہ ذائقہ کھانوں کے ذائقے سے کس قدر مختلف ہے۔ یہ ذائقہ ہماری ان کیفیات سے بھی، ان کے ذائقے سے بھی مختلف ہے جو عام زندگی میں ہمیں پیش آتی ہیں۔ یہ ایمان کا ذائقہ ہے۔ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا۔ پہلی بات تو دل کی رضا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب قبر کے اندر اتریں گے اس وقت بھی
یہی سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا رسول کون ہے؟ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا؟ بات زندگی کی ہو، بات موت کی ہو، موت کے بعد پیش آنے والے حالات کی ہو، یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا سامان ہے، یہی ہماری متاع، یہی ہماری دولت ہے۔ اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان راتوں میں انہی باتوں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے رب کی باتیں کرتے ہیں، اپنے رسول کی، اس قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان مجالس میں برکت عطا فرمائے۔ سلف صالحین کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا، قیام اللیل کا خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے ان کے زندگی کا مقصد ہی قرآن تھا۔ ہمیں بھی اپنے زندگی کا مقصد بنانا ہے، یہ قرآن ہے، اسی قرآن کے ساتھ جینا ہے، اسی کے ساتھ مرنا، اسی کے ساتھ اٹھنا، اور اسی کے ساتھ حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ وہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو قرآن مجید کو سمجھتے تھے، اس پر ایمان لاتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، وہ قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ یہی قرآن کا مشن ہے، قرآن کا سیکھنا، تلاوت کرنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور قرآن کو پہنچانا۔ یہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا رب کے ہاتھ میں۔ یہ کیسا مضبوط تعلق ہے۔ اب بھی اس سرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے، اپنے دل میں بسا لیجئے، اپنی زندگی میں لے آئیے اور اس قرآن کو جہان والوں تک پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی جگہ جب زندگی میں اور چیزیں اہم ہو گئیں تو لوگوں کے لیے مصائب کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ آج بھی ہم ایک بڑی مصیبت کا شکار ہیں، پوری انسانیت ایک وبا کی لپیٹ میں ہے۔ وبا نے صرف جسموں کو متاثر نہیں کیا، عقل اور روح کو بھی متاثر کیا ہے۔ ایک امتحان ہے اور اس امتحان میں ہر ایک کا باطن کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کا اپنے رب پر یقین کیسا ہے، اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہے، وہ کتنا توکل کرتا ہے، وہ اپنے رب سے کتنی امید باندھے ہوئے ہے، وہ کتنا صبر کرتا ہے، سب عیاں ہے۔ عقلوں میں اضطراب پیدا ہوا، عزائم بدل گئے، زندگیوں میں سٹریس اور ٹینشن آ گئی، لوگوں میں ڈپریشن کی بیماری بڑھنے لگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، رب سے تعلق چھوٹ گیا، جس کی وجہ سے زندگیاں اضطراب کا شکار ہو گئیں۔ لوٹ چلیں اپنے رب کی طرف، لوٹنا اسی کے پاس ہے، لیکن جبری لوٹیں گے تو ایسے لوٹنے کا اجر تھوڑی ملے گا۔ اب اس حیات میں رب کی طرف لوٹنا ہے، اور رب کی طرف جانے کا راستہ قرآن کا راستہ ہے۔ یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے،
یہ قرآن سینے کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ قرآن سراپا علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، یہ قرآن سراپا نور ہے، یہ قرآن زندگی کی روح ہے۔ قرآن مجید پر ہی ہمیشہ کی سعادت، ہمیشہ کے اجر و ثواب کا انحصار ہے۔ اس قرآن میں دانائی کی باتیں ہیں، اور یہ قرآن اسی کے لیے فضیلت کا سبب بنتا ہے جو قرآن کے لیے وقت نکالتا ہے، جو اپنے وقت میں قرآن کو شامل کر لیتا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، قرآن کے ساتھ جئیں، قرآن کے ساتھ ہی اس جہان سے جائیں، اور قرآن کے ساتھ ہی ہمارا حشر ہو، کیونکہ قرآن مجید سکھانے والا سب سے بہترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید کی تلاوت اجر و ثواب کا باعث ہے، اس کے سیکھنے سکھانے والا سب سے بہترین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سدا ہی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ قرآن مجید پڑھنے والا قابل رشک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے۔ ایک تو اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے دن رات محتاجوں پر خرچ کرتا رہا۔ صحیح بخاری کی 5025 نمبر روایت ہے۔ رشک کے قابل کون ہے؟ آج کی دنیا میں لوگوں کی پہچان ان کا مال ہے، ان کی ڈگریاں ہیں، ان کے دنیا میں کرنے والے کام ہیں۔ تو جہاں ایک دوسرے کے لیے عزت اور وقار دینے کا معاملہ دنیا کے اسباب سے متعلق ہے، تو اس دنیا میں خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ رشک کرنا ہے تو رات کی گھڑیوں میں نماز میں قرآن پڑھنے کے حوالے سے کرنا ہے۔ رشک کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی جا سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق مل سکے، اس کی رحمت ہو سکے۔ یہ قرآن سربلندی کا راستہ ہے، جیسا کہ سیدنا عامر بن واصلہ سے روایت ہے کہ سیدنا نافع بن عبد الحارث نے سیدنا عمر سے اصفان میں ملاقات کی، اور سیدنا عمر نے ان کو مکہ میں تحصیلدار بنا دیا۔ پھر سیدنا عمر نے پوچھا کہ تم نے جنگل والوں پر کس کو تحصیلدار بنایا؟ انہوں نے کہا ابن ابزہ کو۔ سیدنا عمر نے پوچھا ابن ابزہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ سیدنا عمر نے کہا تم نے غلام کو ان پر تحصیلدار کر دیا؟ انہوں نے کہا وہ کتاب اللہ کے قاری ہیں اور ترکہ خوب بانٹنا جانتے ہیں۔ سیدنا عمر نے کہا سنو، تمہارے نبی نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے سبب کچھ لوگوں کو بلند کر دے گا اور کچھ لوگوں کو پست کر دے گا۔ مسلم کی 1897 نمبر روایت۔ انسان جو وقت قرآن کے لیے لگاتا ہے وہی وقت سب سے بڑی سعادت ہے، وہی وقت سب سے بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ وقت ہے قرآن کا، وقت ہے قرآن کے لیے۔ زندگی کا وقت ہمیں اپنے رب کے لیے ملا ہے، اور یہ ہمارے رب کا کلام ہے، اور اس کلام کا حق ہے، اور اس حق کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ آج تو لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے، ایسی رات جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنے رب سے توفیق مانگیے، قرآن کے ساتھ کی، قرآن سے محبت کی، قرآن کے علم کی، قرآن کی تعلیم کا شرف حاصل کرنے کی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ دنیا میں جگہ جگہ جاری ہے۔ کتنے سعادت مند لوگ ہیں جو اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے، غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ اس قرآن کے لیے جتنے لوگوں نے محنت کی ہے، یا اللہ ان کے درجے بلند کر دینا، یا ارحم الراحمین ان کی خطائیں معاف کر دینا، اور یا اللہ انہیں جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دینا۔ میں وہ بات ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سیدہ عائشہ سے سعد بن ہشام نے سوال کیا، اے مومنوں کی ماں، آپ مجھے یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے جواب میں سوال کیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سعد نے کہا، کیوں نہیں؟ تو سیدہ عائشہ نے کہا، فَإِنَّ خُلُقُ نَبِيَّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ کا اخلاق وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ مسلم کی 1739 نمبر روایت ہے۔ یہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم اسے اپنے عمل میں لے کر آئیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تلاوت کرنا سیکھیں، قرآن مجید سیکھیں، سکھائیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے مضامین، اور پھر جو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اس کے احکامات، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سرگزشت ہے یہ قرآن۔ قرآن کے ساتھ ہر تعلق قائم کرنا ہے، اس کے پیغام کو پہنچانا ہے، یہ سارے کام عبادت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن نازل کرنے والے سے دعا کرنی ہے، وہ ذات جس نے عظیم قرآن نازل فرمایا آج کی اس برکت والی رات میں، اسی سے دعا ہے جو ہمارے نبی نے سکھائی۔ سیدہ عائشہ نے ان سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ علم ہو جائے کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ترمذی کی 3513 نمبر روایت۔ وہ قرآن نازل کرنے والا اس جہانوں کا شہنشاہ ہے۔ قرآن جیسی دولت جس نے عطا فرمائی، اس رب کے بارے میں جانیں گے وہ کون ہے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جو معاف کرنے والا، جو کرم کرنے والا ہے۔ وہی رب تو ہے جس کی وجہ سے ہم ہیں، وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رچ جو آپ نے پڑھی وہ یاد آتی ہے، اللہم لولا انت مہتدینا، اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے نہ ہم نماز پڑھتے۔ بخاری کی 2837 نمبر روایت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ وہی ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی ہر چیز کو راستہ دکھاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں، ہے تو بہت بڑی۔ اس نے جیسے ہمیں پیدا کیا، ہمارے وجود کے اندر ہمیں قوت صلاحیتیں دیں، وہ آنکھیں جو اس نے ہمیں عطا کی، ان آنکھوں سے ہم کیسے دیکھ سکتے تھے اگر آنکھوں کے پیچھے چشمِ بصارت نہ ہوتا، اور اگر آنکھوں نے دیکھنا نہ سیکھا ہوتا۔ الذی خلق فہدی، وہ پیدا بھی کرتا ہے اور وہ راستہ بھی دکھاتا ہے۔
تو وہی ہے اور وہی تھا اور وہی رہے گا. ہم نہیں تھے، ہم اب ہیں، کل پھر نہیں ہوں گے. پھر دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا. جو کچھ اس جہان میں ہو رہا ہے سب اس کے ارادے سے ہے. آج جب ہم ایک تکلیف دہ صورتحال میں پوری انسانیت کو دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کی کمائی نظر آتی ہے. اسی کے ارادے سے ہے، اسی کا ارادہ اصل ہے. یہی یقین چاہیے. اس کے سوا جو کچھ ہے اسی کی وجہ سے ہے. وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. وہی تو ہے جس کی وجہ سے ہر چیز کا وجود ہے، جس نے ہمیں ڈیزائن کیا اور زندگی جیسی دولت عطا کی، جس نے سارے رشتے تخلیق کیے، جو رشتوں کا خالق ہے، جہانوں کا بادشاہ، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اس کی رحمتیں تو بے کنار ہیں. اگر کوئی اس کی رحمت کی وسعت کا اندازہ لگانا چاہے کوششیں کر سکتا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی کچھ حصے کا تو اندازہ کر لے گا، باقی حصے کا کوئی اندازہ نہیں کر پائے گا. انسان ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، ہر ایک کی زندگی، ہر ایک کا قیام سب رحیم کی رحمت کی وجہ سے ہے. اور زندگی میں جب ہمارے پاس عقل ہے تو دو راستے موجود ہیں، خیر اور شر. جب ایک چیز دو حصوں میں بڑھ سکتی ہے تو فساد آ سکتا ہے، انتشار آ سکتا ہے. انسانی زندگی میں جتنے دکھ ہیں، جتنے مصائب ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جسم کے حوالے سے ہوں، روح کے حوالے سے ہوں یا فکر کے حوالے سے، ان سارے مصائب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کنٹرول کر سکتا ہے. اور اگر مصائب تو ہوں لیکن محسوس نہ ہوں، کیونکہ انسان کے دل کے اندر آمادگی پیدا ہو گئی ہے. تو دل کے اندر آمادگی کیسے ہوتی ہے؟ کیسے انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جسمانی طور پر تو بیمار ہو لیکن وہ ذہنی طور پر سکون میں ہو؟ عجیب بات ہے، جب انسان کا بدن بیمار ہوتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ اس کی سوچ بیمار ہو جاتی ہے. اور جتنا انسان فکر کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. آج کے دور میں کیمسٹری آف ہیپینس کے حوالے سے جتنے نظریات ہیں، جتنے فلسفے ہیں، خوش ہو جاؤ، اپنے مطابق جیو، اپنے آپ پر مان کرو، اپنے آپ پر اعتماد کرو، جو کرنا چاہتے ہو کر لو. دنیا میں یہ سوچو کہ آپ ہو، میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں، میرا جسم، میری مرضی، بس ساری دنیا مجھے تسلیم کرے. اگر آپ ٹیکنالوجی میں آنے والی ساری تبدیلی کو دیکھیں، اسی فلسفے کے مطابق وجود میں آ رہی ہے، کیونکہ یہ انسان کی سوچ ہے اور وہ وہی چیزیں سامنے لے کے آتا ہے جس میں خود نمایاں ہو. میں ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں جاگتا ہوں، میں ملتا جلتا ہوں، میں فلاں جگہ جاتا ہوں. ہر وقت اعلان ہو رہے ہیں. ایک اعلان مسجد میں بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں وہ اعلان کتنا مختلف ہے. اور اس میں مسجد کے مؤذن اذان دیتے وہ یہ نہیں کہتے میں ہوں، میری آواز سنو، میری آواز کتنی خوبصورت ہے، میری آواز کی خوبصورتی کے قصیدے لکھو، بلکہ وہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے، اپنے عظیم رب کی بڑائی بیان کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ آؤ رب کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اور کامیابی کس میں ہے؟ رحمان کے آگے جھکنے میں. دنیا کی ہر چیز اپنی فطرت کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہے. تو فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنے والی کوئی چیز ڈپریس نہیں ہے، کوئی چیز تکلیف میں نہیں ہے. وہ اپنے کام کرتی چلی جا رہی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا. سورج نکلتا ہے، جب اسے پیدا کرنے والے نے پیدا کیا تو وہ اپنے کام میں ذرا سا انحراف بھی نہیں کرتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج چاند کو جا پکڑے اور چاند سورج میں جا گرے. تارے آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں.
سارا نظام بالکل صحیح قائم ہے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اس نے ہر چیز کو فطرت کے اصولوں کے مطابق باندھا ہے۔ پوری کائنات میں جہاں بھی غور و فکر کر لیں، ہر چیز میں بلٹ ان پروگرام ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ترتیبی نہیں دیکھو گے، ہر چیز ترتیب میں ہے، سکون میں ہے۔ جب کوئی چیز اپنی تخلیق کے مطابق چلتی ہے، خالق کے طے کردہ اصولوں کے مطابق چلتی ہے، ٹھیک کام کرتی ہے، اطمینان اور سکون سے نہ بھڑکتی ہے، نہ تڑپتی ہے، نہ بجھ جاتی ہے، بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ انسان کی خوشی، اطمینان، سکون، کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں عبودیت کی صورت میں رکھ دی ہے۔ یعنی جب تک وہ اعلیٰ و عرفہ ذات کے سامنے نہیں جھکتا، اسے سکون نہیں مل سکتا۔ اسے جھکنا ہی اطمینان دیتا ہے۔ وہ کہاں کہاں جھکتا ہے، کس کس در پہ سجدے کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے اطمینان اور سکون مل جائے۔ انسان کو چاہے کسی کی بھی محبت ملے، انسان اللہ تعالیٰ کی محبت پر کم ہی سمجھوتا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ محبت ایسی ہے جو بہت وسعت رکھتی ہے۔ وسعت والی محبت بے غرض ہو تو اسے رحمت کہتے ہیں۔ اور یہ رمضان رحمتوں کی سبیل ہے، کیونکہ وسیع رحمت والے نے اسی مہینے میں قرآن نازل کیا ہے۔ اس نے فرمایا الرحمن علم القرآن، وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اگرچہ اس کے انعامات بے شمار ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ تو اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ہر چیز اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ اور انسان کو وہ رحمت کب نفع دیتی ہے؟ جب انسان اس مشینری میں سب سے امپورٹنٹ چیز کو کام میں لاتا ہے جسے عقل کہتے ہیں، جس سے وہ غور و فکر کرتا ہے، جس سے وہ تجربے کرتا ہے اور اس کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اگر آپ کو زندگی میں دکھ ملے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی مشکل درپیش ہو، اگر آپ غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو ایسی سٹیج پر لے آئیں کہ آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف مڑ سکتا ہو، تو آپ ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں مطمئن ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کارکردگی اور اطمینان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے انسان تجربات کرتا رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ جانتے ہیں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تجربہ کرنے کی وجہ سے۔ جو اس رحمت کا تجربہ نہیں کرتا، اس کو سوچنا نہیں آتا، اپنے ذہن کو موڑنا نہیں آتا، پھر اس کو صبر بھی نہیں آتا۔ اس کی رحمت کی طرف توجہ کرنے والا اس مشکل مرحلے میں اپنے آپ کو اپنے رب کے اس رحمان کے حوالے کر دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے تھام لے گا۔ میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کی حیات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ اللہ کے رسول کو دیکھیے کیسے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اللہم رحمتک ارجو، اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، میرے حالات کی اصلاح کر دینا۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے سارے حالات کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ جب میری سوچ ٹیڑھی ہوتی ہے، میری روح پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو میرا جسم سہتا ہے، جو ماحول کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اپنے رب پر بھروسہ اس کی رحمت کا امیدوار بنا دیتا ہے۔ یا اللہ، تیری رحمت کی امید ہے، میرے سارے حالات کی اصلاح کر دینا۔
ہم کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، چاہیں بھی تو درست نہیں کر پاتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید باندھ لی، دعا مانگ لی اور یہ کہا کہ یا اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ہم کوئی کام بھی سیدھا نہیں کر سکتے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے نا۔ وہ جو اپنی ذات پر اعتماد کرتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کر سکتا ہوں، اور مومن کہتا ہے یا اللہ تجھ سے امید ہے، تجھ پہ بھروسہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا انت، کافی ہے مجھے اللہ تعالی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ پر ہی میں نے توکل کیا، اور تو عرش عظیم کا رب ہے۔ توکل کرنے والا بھی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے اوپر اعتماد کر کے نہیں، اپنے رب پر اعتماد کر کے۔ تو پھر اب یہ دیکھیے کہ کوئی کام سیدھا کیسے ہو سکتا ہے جب انسان کی سوچ ٹیڑھی ہو، جب انسان کی سوچ اپنی ذات کی طرف مرتکز ہوتی ہے تو رب کی طرف انسان نہیں دیکھ پاتا۔ تو پھر سیدھا کرنے والا کون ہے؟ جس کی رحمت سے امید باندھنی ہے، امید باندھنی سیکھنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہر میدان میں کامیاب کروائے گی انشاءاللہ۔ ہر جگہ ہمیں چاہیے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے کام آئے گی۔ اس رب رحمان کی رحمت سے امید باندھ لیں۔ جس بھی چیز سے نجات چاہیے، جو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، جن جن کاموں کو کرنا چاہتے ہیں، اس رب سے امید باندھ لیں۔ اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں، اولم یروا الی الطیر، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں۔ مَا یُمْسِکُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھامتا۔ وہ اپنی رحمت سے پرندوں کو تھام لیتا ہے۔ بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو انسان کو یقین آتا ہے کہ ہم تو فضا میں ایک لمحے کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن پرندے جب پر پھیلائیں اور پھیلے ہوئے پروں کے ساتھ اڑنا ممکن ہوتا ہے، پھر جب وہ پر سکیڑ لیتے ہیں تو زمین پر تھوڑی گرتے ہیں، آہستہ آہستہ زمین پر اترتے ہیں۔ ایک سائنسدان یہ سوچتا ہے کہ پرندہ کیسے پر کھولتا ہے، کتنی ڈگری پر کھولتا ہے، اس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو کیسے تھام لیتا ہے، اور جب پر سکیڑتا ہے تو کیسے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ اسلام اور سائنس دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ سائنس اسباب تلاش کرتی ہے، اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھام لیتا ہو۔ اسباب پر غور و فکر کرنے سے اس رب نے نہیں روکا، لیکن سوچ کو ٹیڑھا ہونے سے روکا ہے۔ سوچ کا رخ اسی کی طرف کرنا ہے، کیونکہ رحمان نے اسے بنایا ہے، اس کی تخلیق اس انداز میں کی ہے کہ اس کے لیے سبب پیدا کیا ہے۔ تو رحمان وہ ہے جو تھامتا ہے۔ تو آپ نے کیا سوچنا ہے؟ سوچ کا سفر کیسے کریں گے؟ جو رب فضا میں پرواز کرنے والے پرندوں کو تھام کر رکھتا ہے، وہ مجھے بھی مصیبت کے حالات میں لڑکھڑانے سے بچا لے گا۔ انشاءاللہ وہ میرے قدم جما دے گا۔ تو امید کیسے باندھنی ہے؟ یہ راتیں ہیں تو امید بھری راتیں ہیں۔ کتنی ضرورت ہے انسانیت کو امید کی۔ غور و فکر کر کے، تجربہ کر کے، نتیجے تک پہنچ کے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور و فکر کریں، پھولوں کے رنگ دیکھیں اور اپنے رب سے کہیں اے میرے رب، تو نے اپنی رحمت سے ان پھولوں کو رنگ دیا ہے جس رنگ میں آپ نے رنگنا چاہا۔ تو اے وہ جو پھولوں کو رنگ دیتا ہے، جس نے آنکھ کو رنگ دیے، جس نے ہر جانور کو مختلف رنگوں میں پیدا کیا، جس نے مچھلیوں کو اتنے خوبصورت رنگوں سے سجایا، تو مجھے اپنے رنگ میں رنگ لے۔ ویسے تو مشکل لگتا ہے، لیکن جب انسان یاد کرتا ہے
کہ جو رنگنے والا ہے وہ ہر چیز کو ایسے رنگ دیتا ہے جو کچے رنگ نہیں ہوتے۔ یا اللہ میرے اوپر بھی اپنا رنگ چڑھا دے، یا اللہ ہم سب کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لے، تیرے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے؟ تو اب دیکھیں، دیکھا تو آپ نے پھول کو اور آواز دی رب کی رحمت کو۔ تو ہر وہ موقع جو غور و فکر کا موقع ہوتا ہے وہی دعا کا موقع ہوتا ہے۔ دراصل سیکھنے کی ضرورت ہے کسی چیز کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بنانا۔ اب کچھ بھی دیکھیں، کچھ بھی کریں، پوائنٹ آف ریفرنس مل سکتا ہے، اور یہی پوائنٹ آف ریفرنس انسان کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے مجبور کر دیتا۔ اور آج کی رات بھی دعاؤں کی رات ہے، اسی لیے ہم اپنے رب کی رحمت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سلسلہ اپنی ذات کے ساتھ جوڑیں، دعا کریں، اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کریں، تو آپ کے لیے یہ جہان بہت وسعتوں والا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، تبدیلی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آتی ہے۔ آپ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت چھائی رہے گی، آپ بدل جائیں گے، آپ صبر کرنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ شکر ادا کرنے والے ہو جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائیں گے، گھبراہٹ نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، اور سب سے بڑی بات جانتے ہیں کیا ہے؟ نماز میں حسن پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر غور کریں گے تو آپ کو اپنے رب سے محبت ہو جائے گی۔ کون ہے جو سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا، آپ نے اپنے رب سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کرنی، کیونکہ کوئی آپ کے ساتھ رب جیسا معاملہ، اس رحمان جیسا معاملہ، اس رحیم جیسا معاملہ نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی ساری باتیں سنے، چاہے اپنی ماں ہو، کیسے وہ ساری باتیں سن سکتی ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے دل کو جوڑتا ہی چلا جائے، ہر دم ٹوٹے ہر دم جوڑے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو پورے طریقے سے سمجھائے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو بن مانگے سب کچھ دیتا ہی چلا جائے۔ کوئی ایسا ہی نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو کامیابی کے راستے پہ آگے بڑھاتا ہی چلا جائے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کامیاب کرنے کے لیے اتنے زیادہ مواقع پیدا کر دے۔ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 32 میں ہے وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ لوگ کیا کیا جمع کرتے ہیں؟ مال کو جمع کرتے ہیں، کپڑے جمع کرتے ہیں، جوتے جمع کرتے ہیں، کیسے برتن جمع کرتے ہیں، لکھنے کی چیزیں جمع کرتے ہیں، کتابیں جمع کرتے ہیں، الیکٹرانکس کو جمع کرتے ہیں، اور اپنے لیے پراپرٹی جمع کرتے ہیں۔ لیکن سب سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آپ اسے جمع کریں، ریلی آپ سب سے بڑے دولت مند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اس رب کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں ایسی تسبیحات کرنی سکھائی ہیں جو بڑے ہی اجر والی ہیں۔ کعب بن عجرہ نے کہا، کچھ کلمات ایسے ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، دہرائیے ان تسبیحات کو، اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اور سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات سے خوف کھائے وہ پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن کے مقابلے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے راستے میں سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اچھا، آپ میں سے کس کے پاس سونے کا پہاڑ ہے؟ کون ہے جو اتنا مال رکھتا ہو؟
اگر آپ کے پاس سونے کا پہاڑ آ جائے تو اتنا وسعت والا دل کہاں سے آئے گا جو سب کچھ خرچ کر ڈالے؟ لیکن کچھ کلمات ایسے ہیں کہ ان کا اجر سونے کے پہاڑ جیسا، یعنی پورا پہاڑی کو خرچ کر ڈالے اتنا ملتا ہے۔ اور وہ تسبیحات کون سی ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ۔ اور وہ تسبیح جو 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے۔ ایک اونٹ، ایک سرخ اونٹ ایک قیمتی گاڑی کے برابر ہے۔ 100 گاڑیاں اچانک مل جائیں ان سے زیادہ بہتر عمل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار کہا سبحان اللہ، تو یہ 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ کتنا سادہ ذکر ہے سبحان اللہ۔ تو ہمارے رب نے کیسے اپنے رسول کے توسط سے ہمیں تسبیحات سکھائی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں شامل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے، وہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اور جب ہم قرآن حکیم کو دیکھنا چاہیں کب کب قرآن مجید نازل ہوا، یہ قرآن رحمان کی سب سے بڑی رحمت ہے، جس کی صورتوں کی نزولی ترتیب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے سورہ حامیم السجدہ 41ویں نمبر پر ہے، اور سورہ شورى 42ویں نمبر پر، الزخرف 43 نمبر پر، الدخان 44 نمبر پر، اور سورہ الدخان سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قریش کسی طرح اسلام نہیں لاتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی، اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے دور جیسا قحط بھیج دے اور میری مدد فرما۔ پھر ایسا قحط پڑا کہ لوگ تباہ ہو گئے، مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ کوئی اگر فضا میں دیکھتا تو فاقے کی وجہ سے اسے دھواں نظر آتا۔ پھر ابو سفیان آئے، کہنے لگے اے محمد، آپ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ مصیبت دور کر دے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ سے عائدون تک، یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 10 سے 15۔ ابن مسعود نے بیان کیا کہ قحط کا یہ عذاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ختم ہو گیا تھا، لیکن کیا آخرت کا عذاب بھی ان سے ٹل جائے گا؟ قحط ختم ہوا لیکن کفر ختم نہیں ہوا، اور اسی کی طرف اشارہ ہے یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، یعنی بطش کبریٰ جو ہے نا، بڑی پکڑ جو آئی تھی، یہ غزوہ بدر کے موقع پر آئی تھی، ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے تھے۔ بخاری کی 4774 نمبر روایت۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں نزولی ترتیب کے اعتبار سے 45ویں سورت سورہ الجاثیہ ہے، 46ویں سورت مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 46ویں سورت الاحقاف ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 66 ہے۔ الزاریات کا نمبر 67 ہے، الغاشیہ کا نمبر 68 ہے، الکہف کا نمبر 69 ہے، النحل 70ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ الحمدللہ۔ تو قرآن کی نزولی ترتیب کو ہم دیکھ رہے ہیں تو کیوں نہ اس ذات کو یاد کریں جس پر قرآن نازل ہو رہا تھا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی تیاری کرتے ہوئے چھوڑ آئے تھے پچھلی طاق رات میں۔ ہجرت کا سفر ہے، کیسے ہوئی وہ ہجرت؟ کیا کیا تھا اللہ کے رسول نے؟ یہ قرآن اتنی بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ ہاں، اس قرآن کی وجہ سے یہ ہجرت ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام پہنچا رہے تھے،
جو ان کو راست نہیں آ رہا تھا، پھر وہ آپ کے دشمن ہو گئے، قتل کے درپے ہو گئے، اور مہاجرین مکہ نے گروہ در گروہ مدینہ کے لیے رخت سفر باندھا۔ مکہ میں ان کے سوا کوئی شخص باقی نہیں رہا جن کو روک دیا گیا تھا یا جن کو فتنے میں مبتلا کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہجرت کا حکم آنے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ سیدنا علی بھی کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس باقی رہ گئے تھے۔ جہاں تک سیدنا ابو بکر کا تعلق ہے، انہوں نے بار بار ہجرت کی اجازت چاہی، مگر آپ نے فرمایا جلدی نہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی رفیق سفر مقرر کر دیں۔ سیدنا ابو بکر مطمئن ہو گئے کہ رسول اللہ ہی آپ کے رفیق سفر ہوں گے۔ ان دنوں قریش مکہ کو یہ خوف لاحق تھا کہ اب بھی کہیں انصار مدینہ کے پاس نہ چلے جائیں جیسے دیگر مومن گئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ شوکت اور حفاظت کے مالک تھے۔ انہوں نے دار الندوہ میں ایک اجتماع منعقد کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایشو پر، یعنی ان کے لیے تو ایشو بن گیا تھا، انہوں نے غور و فکر کرنے کے لیے اصحاب رائے کو جمع کیا۔ اس وقت شیطان بھی ایک تجربہ کار بزرگ کی شکل میں قیمتی لباس زیب تن کر کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ جب انہوں نے ان کو دروازے پہ کھڑے دیکھا، پوچھا کون بزرگ ہیں؟ اس نے کہا میں نجد کا رہنے والا ہوں، میں نے سنا ہے آج آپ کوئی اہم فیصلہ کرنے والے ہیں اور اس کے لیے آپ نے اجلاس طلب کیا ہے، میں اس کی کارروائی سننا چاہتا ہوں، ممکن ہے کوئی صحیح مشورہ دے سکوں۔ انہوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ اس اجتماع میں ابو جہل، ابو سفیان، نضر بن حارث جیسے قریش کے سربراہ لوگ تھے۔ معذرت خواہوں۔ اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا محمد نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اللہ کی قسم اس کا ارادہ اغیار کے تعاون سے ہم پر حملہ کرنے کے سوا کچھ نہیں، اور اب پانی سر سے گزر چکا۔ ایک شخص نے کہا اس کو ہتھکڑی پہناؤ، پاؤں میں بیڑی ڈال کر کال کوٹڑی میں قید کر دو، جیسے باقی شعراء مر گئے اس کی بھی موت کا انتظار کرو، استغفر اللہ۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر کے گھر میں رسول اللہ روزانہ صبح یا شام کے وقت آیا کرتے تھے، لیکن جس دن آپ کو ہجرت کی اجازت دی گئی اس دن آپ دوپہر کو آ گئے، حالانکہ آپ اس وقت نہیں آیا کرتے تھے۔ ابو بکر نے دیکھ کر کہا، سیدنا ابو بکر نے دیکھ کر کہا اللہ کی قسم اس وقت تو آپ کسی اہم کام کے لیے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے، سیدنا ابو بکر نے آپ کے لیے جگہ چھوڑی۔ اس وقت گھر میں میں اور میری بہن اسما موجود تھیں۔ آپ نے فرمایا گھر میں جو لوگ موجود ہیں ان کو باہر بھیج دیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹیاں ہی ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ سیدنا ابو بکر نے پوچھا کیا آپ مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس سے پہلے مجھے اتنا شعور نہیں تھا کہ خوشی میں بھی کوئی شخص رو دیتا ہے، حتیٰ کہ اس دن میں نے اپنے والد کو خوشی سے روتے دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ 2 اونٹنیاں ہیں، میں نے ہجرت کے لیے تیار کی ہیں۔ تو انہوں نے ایک شخص کو اجرت پر رکھا تھا جو مشرک تھا، انہوں نے کہا وہ راستے کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنیاں اس کے سپرد کر دیں جو مکہ سے مدینہ کے لیے نکلنے تک انہیں چراتا رہا۔ رسول اللہ نے خروج کا پختہ عزم کیا تو سیدنا علی سے فرمایا کہ وہ مکہ میں رہیں اور لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں۔ رسول اللہ کو صادق اور امین سمجھ کے اتنے مشکل دور میں بھی لوگ امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ تو صورتحال ایسی تھی کہ سیدہ اسما آپ کو کھانا پہنچاتی رہیں، اور سیدنا ابو بکر نے اپنے غلام کو حکم دیا تھا بکریاں چراتے رہیں، شام کے وقت لے آیا کریں تاکہ دودھ پی لیا کریں۔ رسول اللہ غار ثور میں سیدنا ابو بکر کے ساتھ 3 دن تک رہے، مشرکین تلاش کرتے رہے۔ یہ بھی آپ کی نبوت کی ایک دلیل ہے کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے گھونسلے میں انڈے دے دیے،
اور تلاش کرنے والے مشرکوں کو کچھ سجھائی نہیں دیا۔ 3 دن تلاش کرتے رہے۔ پھر ایسا ہوا کہ عبداللہ دونوں اونٹنیاں لے آئے اور سیدنا ابو بکر نے وہ زاد سفر ساتھ لیا جو سیدہ اسما ساتھ لے کر آئی تھیں۔ رسول اللہ اور سیدنا ابو بکر اس وقت غار میں تھے۔ مشرکین آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر نے ان کے قدموں کی چاپ سنی، غم زدہ ہو کر کہا ان میں سے کسی نے نیچے دیکھا تو ہمیں پالے گا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ سورۃ توبہ کی یہ آیات اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ اگر تم نے اس پیغمبر کی مدد نہیں کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی مدد کر چکا ہے جب اسے کافروں نے نکال دیا تھا، جب وہ 2 میں سے دوسرا تھا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے مدینہ کی راہ پر۔ قرآن کا یہ سفر ایسا ہی ہے جو سچے دل سے اسے قبول کرتا ہے، معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، پھر ہجرتیں بھی ہوتی ہیں، پھر لوگ انصار بھی بنتے ہیں، مددگار بنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کے ساتھ وہ شخص جو ان سواریوں پر مامور تھا عبداللہ، یہ کاروان ہجرت مکہ سے نکلا۔ راستے میں قافلے کا گزر ام معبد کے خیمے سے ہوا۔ ان کی کمزور بکری کے تھن پر رسول اللہ نے ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لے کر دعا فرمائی۔ بکری نے اپنے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا، سب نے دودھ پیا، سب سے آخر میں رسول اللہ نے پیا۔ اس کے بعد ام معبد نے اسلام پر آپ کی بیعت کی اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑے۔ بکری کے دودھ کی مانند بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نبوت کی ایک نشانی ہے۔ رسول اللہ کو ڈھونڈ کر لانے والے کے لیے انعام مقرر تھا۔ سراقہ بن مالک لینا چاہتا تھا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے سوار ہو کر دوڑتا چلا گیا کیونکہ میں انہیں دیکھ چکا تھا، لیکن میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، اس کی اگلی ٹانگیں زمین میں دھس گئیں اور وہ گر پڑا۔ وہ اپنے پاؤں مشکل سے زمین سے نکال سکا، ساتھ ہی اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کو دھوئیں جیسا غبار اٹھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں پہچان گیا کہ مجھے آپ سے روک دیا گیا اور آپ غالب آ کر رہیں گے۔ میں نے قافلے کو بلایا، میں نے کہا کہ میں سراقہ بن مالک ہوں، ذرا میری بات سنتے جانا، واللہ مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر سے کہا اس سے پوچھیں ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے ترکش سے تیر لے سکتے ہیں، فلاں جگہ پر میرے اونٹ ہیں، ان میں سے جو بھی پسند کریں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اونٹوں کی ضرورت نہیں۔ سراقہ واپس ہونے لگا تو جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا کہا؟ سراقہ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ سراقہ نے پوچھا کسرا بن ہرمز؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد سراقہ مکہ واپس آ گیا۔ راستے میں جو بھی رسول اللہ کی تلاش میں جاتا اس سے کہتا ادھر تو نہیں گئے۔ اس پرامن قافلے نے اپنا سفر جاری رکھا حتیٰ کہ قباء میں دیار بنی عمر بن عوف کے پاس پہنچ گیا۔ یہ سوموار کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 راتیں گزر چکی تھیں۔ کیا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہینہ اور یہ تاریخ طے شدہ ہے۔ آپ کی زندگی میں ہونے والے اہم واقعات کا تعلق اس مہینے سے ہے۔ آپ کی ولادت، آپ کی وفات، آپ پر نازل ہونے والی وحی، آپ کی ہجرت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
मक्का से कूच कर गए, अपना वतन छोड़ दिया। मक्का को मुखातिब होकर आपने कहा था, ए सरजमीन मक्का, तो दुनिया की ज़मीनों में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थी। अगर मुझे यहाँ के रहने वाले ना निकालते तो मैं कभी ना निकलता। बेसत से लेकर हिजरत तक रसूलुल्लाह ने 13 साल मक्का में गुजारे। सारे साल ही गम के साल थे, सुकून का एक लम्हा मुयस्सर नहीं आया। और आपका जो दौर मदीना का था वो जहद मुसलसल का दौर था। 1 महीना भी काहिली में नहीं गुजरा। आपको 1 दिन की राहत ही नसीब हुई, बल्कि उसमें भी आप इंतहाई तंगदस्त रहे। हत्ता कि एक दिन में 2 मरतबा कभी जौ की रोटी पेट भरकर नहीं खाई। हाँ, दारे हिजरत में आप पर अय्याम ताबा भी आए हैं, मगर ज़्यादातर अय्याम सोजा आए। आपकी रफ़ाकत में हम अपनी रूहों के साथ दारे हिजरत मदीना की इस्लामी रियासत में 10 साल गुजारते हैं। बहुत जल्द हमें मालूम हो जाएगा 10 सालों का एक एक साल 10 साल का है। और ये 10 साल सिर्फ 10 साल नहीं, 100 साल से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि उनमें आपने बड़े जलीलुल कद्र कारनामे अंजाम दिए, कोई भी अजीम मसला नहीं छोड़ा। आए चलते हैं हम रसूलुल्लाह के साथ, साहबे कराम की मैयत में अपनी रूहों के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जो हम अपने जिस्मों के साथ नहीं गुजार रहे, क्योंकि ज़माना तवील है और हमसे अफजल भी। वो आसमान के ताबिंदा सितारे जिन्होंने ज़मीन को अहले ज़मीन के लिए रोशन कर दिया, जबकि आसमान से हमारा ताल्लुक़ वाजबी सा है। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है जिसे वो अता कर दें। अंसार मदीना सुबह की नमाज के बाद मदीना की जनूबी जानिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार करते थे। जब कोई साया बाकी ना रह जाता अपने घरों को वापस आ जाते। जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल होने वाले थे, उस दिन भी मामूल के मुताबिक इंतज़ार कर रहे थे, और सूरज के बुलंद होने और साए ख़त्म होने के साथ वो घरों को वापस हुआ ही चाहते कि एक शख्स ने आवाज़ लगाई, या बनी कीला, ये तुम्हारा नसीब आ रहा है। पुकारने वाला शख्स यहूदी था। उसकी पुकार का सुनना था कि तमाम लोग निकल खड़े हुए। रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों से कहना चाहती हूँ, अल्लाह ताला के रसूल अपनी हिजरत गाह में पहुँचने वाले हैं। आप कुबा पहुँच चुके हैं, और पहला काम जो कुबा पहुँचते ही किया गया, रहने वालों के लिए मस्जिद कुबा बनाई। इसकी तामीर में 1 हफ्ता लगा। यहीं सैयदना सलमान फ़ारसी इस्लाम लाए थे। फिर रसूलुल्लाह अपनी ऊँटनी पर सवार होकर दियारे बनी सालिम से गुजरते हुए मदीना चले। अंसार के जिस घर के पास से आपका गुज़र होता, वहाँ के मर्द आपका इस्तकबाल करते हुए अर्ज़ करते, रसूलुल्लाह हमारे पास तशरीफ़ लाइए। तादाद यानी बहुत सारा सामान, हथियार और हिफाजत का सामान हाजिर है। आपकी ऊँटनी की नकेल को थाम लेते, मगर आप उनसे फरमाते, ऊँटनी को छोड़ दो, ये अल्लाह ताला की जानिब से मामूर है। अहले मदीना जब आपके इस्तकबाल के लिए निकले तो गली कूचे खचा खच भर चुके थे। औरतें, मर्द, बच्चे घरों की छतों पर चढ़कर पढ़ रहे थे, अल्लाहु अकबर, रसूलुल्लाह आ गए हैं, अल्लाहु अकबर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके। अंसार की बच्चियां और औरतें दफ बजाकर ये अशार पढ़ रही थीं, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई अय्युहल मबूसु फीना जिअत बिल अम्रिल मुताई। उन पहाड़ों से जो है सुए जुनूब, 14वीं का चांद है हम पर चढ़ा। कैसा उम्दा दीन और तालीम है, शुक्र वाजिब है हमें अल्लाह का, है इताअत फर्ज तेरे हुक्म की, भेजने वाला है तेरा किबरिया।
آپ نے آ کے یثرب کو بخشا شرف، خیر دائی کو ہم کہتے ہیں مرحبا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب بیٹھ گئی، مگر آپ ابھی اترے نہیں تھے کہ دوبارہ کھڑی ہو گئی، پھر تھوڑی دور ادھر ادھر چل کر دوبارہ پہلی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ رسول اللہ نیچے اتر آئے۔ ابو ایوب نے کجاوا اٹھا کر اپنے گھر میں رکھ دیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں نزول فرما ہوئے، کیونکہ وہ آپ کے ماموں خاندان بنو نجار میں تھا۔ جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی 2 یتیم لڑکوں کا ملکیتی باغ تھا، جس میں کچھ کھجور کے درخت اور چند قبریں تھیں۔ رسول اللہ نے اس کے بارے میں پوچھا تو معاذ بن افرا نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو 2 یتیم لڑکوں کی جگہ ہے جو میرے زیر پرورش ہیں، میں انہیں اس بارے میں راضی کروں گا۔ اس جگہ کو رسول اللہ نے مسجد بنایا۔ آپ نے صحابہ کرام کو کام شروع کرنے کا حکم دیا، اس میں ترغیب پیدا کرنے کے لیے خود ہی کام کا آغاز کیا۔ مہاجرین اور انصار نے بھی تیزی سے کام کر دیا۔ اس کی چھت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی، اس کے ساتھ ہی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ مدینہ میں پہلا کام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مصروف عمل ہیں، اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ مدینہ میں آپ نے اصلاح اور تعمیر کے اقدامات کیے۔ پہلا قدم تھا مسجد نبوی اور حجرات کی تعمیر و تاسیس۔ یہ اصلاح اور تشکیل کا پہلا قدم تھا۔ دوسرا سٹیپ آپ نے یہ لیا کہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 معزز ترین خاندانوں کی رہائش کا انتظام کیا۔ تیسرا سٹیپ یہ تھا کہ عبداللہ ابن سلام کے ذریعے یہود سے تعلق قائم کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اور چوتھا سٹیپ تھا مہاجرین اور انصار کے درمیان میثاق مدینہ کا نفاذ، جو یہود کے ساتھ معاہدے پر بھی مشتمل تھا۔ میثاق مدینہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، اور پھر مہاجرین میں سے جو لوگ جس انصاری بھائی کے پاس آئے، کیسے انہوں نے اپنا مال جائیداد سب کچھ آدھا آدھا کر لیا، حتیٰ کہ اپنے مہاجر بھائی سے انصاری نے کہا آپ چاہو تو میں 1 سے زائد بیویاں رکھتا ہوں، 1 بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لو۔ یہ تھا وہ رشتہ اخوت جس پر مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ یہی وہ موقع تھا جب سیدہ عائشہ کی رخصتی ہوئی۔ اسی سال آپ نے 3 سرایا روانہ کیے۔ پہلا اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب کے زیر کمان، پھر دوسرا عبیدہ بن حارث کے ساتھ، پھر تیسرا سعد بن ابی وقاص کے ساتھ۔ ہجرت کا پہلا سال ختم ہونے کو ہے۔ یہود اور مشرکین کا نفاق ظاہر ہونے لگا، اسلام کے خلاف گروہ بندی شروع ہو گئی، اور مدینہ اندرونی کشمکش کا ایک میدان بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو آپ کی آمد کے وقت صحت کے لیے مدینہ ایک انتہائی غیر مناسب سٹی تھا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ مدینہ بخار کا وبائی مقام تھا۔ مہاجروں میں سے اکثر لوگ بخار میں مبتلا ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ رسول اللہ کو آرام کا کوئی لمحہ میسر نہیں آیا۔ ہجرت کا پہلا سال مکمل ہو رہا ہے، نئے سال کی آمد ہے، اور مشرکین کے خلاف جہاد اور قتال کی تیاری کا پیغام ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے مسلمانوں کو دشمنوں کے خلاف قتال کی اجازت نہیں تھی۔ دوسرا سال جب آیا تو غزوات و سرایا کی تعداد 18 تک پہنچ جاتی ہے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ آپ نے کبھی سوچا
ہجرت کیوں ہوئی اور اب جنگیں کیوں پیش آ رہی ہیں؟ رسول اللہ تو کسی سے جنگ کرنے نہیں گئے تھے، آپ کی کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی تھی۔ ہاں، وہ ورقہ بن نوفل نے جو بات کہی تھی وہ کتنی سچی بات ہے کہ اس جیسا پیغام لے کر جو کوئی آیا ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلیں گے۔ تو غزوہ بدر ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بدر سے آپ واپس آ رہے تھے، آپ کے پاس قیدی تھے، غنیمت کا مال بھی تھا۔ ابو العاص بن ربی رسول اللہ کے داماد اور سیدہ زینب کے شوہر تھے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ کی رغبت سے رسول اللہ نے ان کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ اور آپ کی بیٹیاں ابتدا میں اسلام قبول کر چکی تھی، مگر ابو العاص اپنے شرک پر قائم رہا اور مشرکین کے ساتھ بدر میں شریک ہوا، وہ بھی قیدی بن کر آ گئے۔ سیدہ زینب نے ان کے فدیے میں مال بھیجا، اس میں اپنا وہ ہار بھی بھیج دیا جو سیدہ خدیجہ نے شادی کے موقع پر انہیں پہنایا تھا۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم دیکھو کہ اس کا قیدی چھوڑ دو اور اس کا ہار بھی واپس کر دو تو کر دینا۔ انہوں نے عرض کیا، بالکل یا رسول اللہ، اور پھر انہوں نے ابو العاص کو چھوڑ دیا اور ہار بھی واپس کر دیا۔ اس واقعے میں رسول اللہ سے سچی محبت اور ایمانی اور بشری اطاعت ظاہر ہوتی ہے۔ 2 ہجری کے اہم واقعات دیکھیں۔ آپ کے دودھ شریک بھائی کی وفات ہوئی، بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا، رمضان کے روزے فرض ہوئے، عاشورہ کا روزہ منسوخ کر دیا گیا، عید الفطر کی نماز اور صدقہ فطر کو مشروع کیا گیا، یہ اسلام کی سنت واجبہ ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوئی، اس کے نصاب اور شرائط کو بیان کیا گیا، دیتوں کو بیان کیا گیا، اسے ایک تحریر کی شکل میں ایک نیام میں رکھ دیا گیا۔ سیدہ رقیہ بنت رسول کی وفات ہوئی اور ان کی بہن سیدہ ام کلثوم سے سیدنا عثمان کا نکاح کر دیا گیا۔ سیدہ زینب بنت رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچی، ابو العاص بن ربی نے اسلام قبول کیا، سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ سے نکاح کیا۔ رسول اللہ نے اس سال پہلی دفعہ عید الفطر کی نماز ادا کی اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ آپ نے اور صحابہ کرام میں سے جو مالدار لوگ تھے انہوں نے قربانیاں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزاتی بیان ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں دو بدبخت ترین افراد کا نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ سرخ فام جس نے ناقہ سمود کی کونچیں کاٹ دیں، اور ایک وہ شخص جو اے علی تجھے یہاں وار کرے گا حتیٰ کہ تیری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے سر پر سے داڑھی تک اشارہ کیا اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ ایک خارجی نے حضرت علی کے سر پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں غزوہ بنو قینقاع ہوا۔ یہود کے 3 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام ہے جو رومیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اسلام کی آمد سے پہلے مدینہ میں پناہ گزین ہوئے رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے۔ انجیل اور تورات کی بشارتیں پڑھ کر آپ کے بارے میں جان چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کا معاہدہ کیا۔ ان یہود کے بہت سے علماء منافقانہ روش اختیار کر کے درپردہ مشرکوں کے دوست بن گئے۔ غزوہ بنو قینقاع ماہ شوال میں غزوہ بدر کے فوراً بعد پیش آیا اور بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزوہ قدر، غزوہ سویق پیش آئے اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 2 سال کمپلیٹ ہوا اور ہم نے دیکھا قرآن مجید کے اکثر احکامات اسی عرصے میں نازل ہوئے اور کس طرح سے مسلمان اپنی
بھرپور اسلامی زندگی گزارنے کے قابل ہو گئے۔ اور آج اختتامی طور پر ہم مختصراً قرآن مجید کی ایک سورت کو دیکھیں گے۔ سورہ القلم کی ابتدائی آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری یا چوتھی وحی تھی۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اور اس کی قسم جو وہ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد قسم کھائی ہے، قلم کی، کتابت کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کیوں کھائی؟ اسلام میں لکھنے پڑھنے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ رب نے جن چیزوں پر قسم کھائی ہے ان میں کتابت ہے۔ اور اب دیکھیں، بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن آج کے اس دور میں جب کہ لٹریسی ریٹ بہت بڑھ چکا اور لوگوں نے بہت بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں کتنے ہی لوگ الٹریٹ ہیں۔ اس کا لکھنا سعادت ہے، اس کا پڑھنا رحمت ہے، اس پر عمل کرنا باعث برکت ہے، اور اس کا پیغام پہنچانا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ سب ہمارے فرائض ہیں اس کتاب کے حوالے سے۔ اور قلم ہے تقدیر کا، خاص قلم، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، تقدیر لکھنے کا حکم دیا، پھر اس نے اب تک ہونے والی اور قیامت تک ہونے والی سب چیزیں لکھ ڈالی، ہمیشہ کے لیے جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ ڈالا۔ یہ ترمذی کی تفسیر سورہ نون والقلم کی روایت ہے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔ لکھتے کیا ہیں؟ تقدیر۔ اور اسی طرح سے انہوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن بہت عظیم کتاب لکھی، قرآن مجید۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں، اور آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آپ کی سوسائٹی کے افراد کہا کرتے تھے دیوانے ہو گئے، آپ مجنون ہو گئے۔ اس پر یہاں وضاحت کی گئی کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں۔ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئیں، جن میں علم کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ ایک ایسا نبی جو امی تھا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے جیسا کہ اہل عرب میں رواج تھا، لیکن اس امت نے جو فریضہ ادا کرنا تھا اس کے لیے پڑھنا بہت ضروری تھا۔ پھر اسلام کی پالیسی کا یہ بنیادی نقطہ تھا کہ پڑھا جائے، لکھا جائے، قرات بھی، کتابت بھی۔ اس کے لیے ایک ایسا نظام برپا کرنا مطلوب تھا جسے پوری دنیا میں پھیلایا جائے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کی قیادت کی جائے۔ لکھنا پڑھنا بنیادی ضرورت تھی۔ اگر آپ پہلی وحی کے الفاظ پر غور کریں، آپ کو محسوس ہوگا وہاں بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ایک ایسے شخص کو جو پڑھنا نہ جانتا ہو، اس پر وحی کا آغاز ایسے ہی الفاظ سے کیا گیا کہ آپ پڑھو۔ رسول اللہ نے کیسے ریزسٹ کیا تھا یہ آپ جانتے ہیں، آپ بار بار یہی الفاظ دہرا رہے تھے، ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ 3 بار یہ فقرہ کہا، جس کی وجہ سے رب العزت نے کہلوایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جو پیدا کر سکتا ہے وہ پڑھوا بھی سکتا ہے، جس نے نک سک سے درست کیا وہ علم بھی دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، پڑھو لکھو۔ تو یہاں نون والقلم وما یسطرون کے ذریعے اس کی مزید تاکید کی، اور قلم اور لکھنے والوں کی قسم کھائی ہے۔ قلم کی اور اس چیز کی قسم جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ یہ انداز ہے اس امت کی تربیت کا۔ اس امت کی تربیت ہوگی،
اس امت کے ذریعے سے انقلاب آئے گا اس زمین پر، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوگا، لیکن اس کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ پڑھنا اور لکھنا۔ اس دین کی بنیادی پالیسی ہے، اس دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کر، کتابت کی قسم کھا کر فرمایا، مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ مشرک کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے یقیناً آپ دیوانے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی۔ آپ جیسا خلق تو کسی کا ہوا ہی نہیں، آپ جیسی عادات تو کسی کی ہوئی ہی نہیں، آپ جیسا کردار رکھنے والا کوئی نہیں۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کائنات کی ان صداؤں کے ساتھ، کائنات کی روح کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، جس کے بارے میں سیدہ عائشہ نے کہا، آپ کا اخلاق، آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں جو کچھ کیا قرآن کے مطابق، جو سوچا قرآن کے مطابق، جو بولا قرآن کے مطابق، جو عادات اپنائیں قرآن کے مطابق، آپ قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کے بارے میں فرمایا، یہ ابتدائی گواہی ہے۔ سوچئے ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا آغاز ہے، اور آغاز ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کی وہ گواہی ہے جو اہل مکہ بھی دیتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر اہل مکہ نے اس کا اعتراف کیا تھا۔ آپ کا اخلاق ایسا تھا، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت، آپ کا ایک ایک ادب ایسا تھا جو سارے زمانے کے لیے مثال ہے۔ آپ نے اپنے بارے میں فرمایا، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے۔ تو آپ کا ادب، آپ کا خلق قابل تقلید ہے، اور ہماری ذات، ہمارا خلق، ہماری عادات، ہمارے طور طریقے، ہمارے رویے ایسے ہیں جس پر ہم اپنے رب سے معافی کی طلبگار ہیں۔ وہی دعا جو رسول اللہ نے کروائی، حضرت عائشہ کو سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی تجھے پسند ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی تجھے پسند ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ، آج کی اس رات میں جو لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک ہے، یا ارحم الراحمین، ہم سب تجھ سے دعا کرنا چاہتی ہیں۔ الہی، تیرے بندے، تیری بندیاں تیرے آگے ہاتھ پھیلانا چاہتے ہیں۔ الہی، وہ جو بزرگ ہیں، وہ جو بچے ہیں، وہ جو خواتین ہیں، وہ جو نوعمر ہیں،
وہ جو جوان ہیں سب تیرے آگے ہاتھ پھیلانا چاہتے ہیں۔ الہی ہم محتاج، اور الہی تجھے کسی کی احتیاج نہیں۔ الہی تو محتاجوں کا رب ہے، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ الہی تیرے بندے تجھ سے جو دعا کرنا چاہتے ہیں، الہی تو سب دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور الہی تجھ سے استدا ہے یا ارحم الراحمین، ہماری دعاؤں کو ان سب کے حق میں بھی قبول کر لینا جو اپنی دعا کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدا ہے الہی ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ اور الہی اس رات میں جو لیلۃ القدر کی راتوں میں سے، نزول قرآن کی راتوں میں سے ایک رات ہے، خصوصی دعا ہے سب سے پہلے، یا اللہ ہمیں اس قرآن کا علم نصیب فرمانا، یا اللہ اس پہ عمل کرنا نصیب فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے اہل القرآن میں شامل کر دینا۔ تو آئیے اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، یا اللہ، ہم سب تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشات سے پناہ مانگتے ہیں۔ الہی ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ الہی ہم سب تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ وما قرب الیہا من قول او عمل، اور الہی ہر اس قول کی اور عمل کی توفیق بھی مانگتے ہیں جو جنت کے قریب کر دے۔ ونعوذ بک من النار، اور الہی ہم سب تجھ سے تیری آگ سے پناہ چاہتے ہیں۔ وما قرب الیہا من قول او عمل، اور ہر اس قول اور عمل سے پناہ مانگتے ہیں جو آگ کے، الہی جو جہنم کے قریب کر دے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ سے بچا لے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدا ہے اے پاک پروردگار، آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے الہی تیری قدرت کو، الہی تیرے قادر ہونے کو آواز دیتی ہیں۔ اے وہ جس نے آسمان کو اپنی قدرتوں سے بنایا، اے وہ جس نے زمین کو اپنی قدرتوں سے بچھایا، اور اے وہ جس نے مخلوق کو اپنے ارادے سے بنایا، اور اے وہ جو عرش پر اسی طرح مستوی ہے،
جیسے اس کے جلال اور عزت کے لائق ہے۔ اے وہ جس کی سلطنت عظیم ہے، ان پر رحم کر دے جو مجبور ہیں، مقہور ہیں، الہی جو بے بس ہیں۔ الہی تو عظیم ہے۔ یا احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین، تجھ جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ الہی تو ہی سننے والا، تو سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یا مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ بادشاہت کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ الہی وتعز من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے۔ وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، ان پر بھلائیاں اتار دے۔ الہی جو تیری بھلائیوں کے طلبگار ہیں، تیری بھلائیوں کے محتاج ہیں، اے وہ جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اے وہ جو سب سے پہلے تھا۔ الہی تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے۔ الہی تیری بادشاہت ہر جگہ ہے، اور الہی ہم تیرے بندے، تیری مملوک، تیرے مرزوق، تیری مخلوق ہیں۔ الہی اپنے بندوں پر رحم فرما دے۔ الہی اس آفت سے، اس وبا سے جو ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہم پر مسلط ہوئی، الہی ہم پر رحم فرما دے، اس وبا کو دور فرما دے۔ الہی تیرے گھر کے دروازے بند ہیں، اے زمین و آسمان کے شہنشاہ تجھ سے فریاد ہے، اے کائنات کے بادشاہ تجھ سے فریاد ہے، اے بحر و بر کے شہنشاہ تجھ سے فریاد ہے، اے عرش و فرش کے شہنشاہ تجھ سے فریاد ہے، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، تنہا اس نظام کو چلانے والے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ الہی تیرا کوئی وزیر نہیں، تیرا کوئی مشیر نہیں۔ الہی تو رب ہے ساری کائنات کا۔ الہی تو اپنے بندوں پر رحم فرما دے۔ الہی تو مساجد کے، الہی تو حرم کے دروازے کھول دے۔ الہی وہ حرم تو ایسا مقام ہے جہاں تجھ سے محبت کرنے والے پہنچتے ہیں، تیرے گھر کا طواف کرتے ہیں، الہی اعتکاف کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تجھ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور الہی وہ زمزم، وہ تو شفا دینے والا پانی ہے، الہی وہ مقدس پانی، الہی اور وہ مقام جہاں سب سجدے کرتے ہیں، وہ مقام ابراہیم، اور الہی ہر وہ جگہ جہاں تیرے لیے لوگوں نے آنسو بہائے، الہی اس وائرس کے نام پر، الہی کیسے وہ گھر بند ہو گیا۔ الہی ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، الہی اب معاف کر دیجئے۔ الہی سب مسلمانوں کو معاف کر دیجئے، الہی سب انسانوں کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ تو پاک ہے، اور الہی ہم اپنی ناپاکیوں پر تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کر دے۔ الہی تو زمان و مکان کا مالک ہے، اور الہی تو زمان و مکان سے پاک ہے۔ الہی ساری سمتیں تیری سمتیں ہیں، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، الہی تو ہر حاجت سے پاک ہے۔ الہی ان پر رحم فرما دے جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں۔ الہی آج ہر حاجت مند کے ہاتھ تیرے آگے دراز ہیں، الہی سب کی حاجتیں پوری کر دے۔ اور الہی پہلی حاجت آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، الہی اپنے گھر کے دروازے کھول دیجئے، الہی سجدوں کی لذت عطا فرما دے۔ الہی ہم سب کو عمرے کرنے کی، حج کرنے کی، طواف کرنے کی، اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، تجھ سے استدعا ہے، الہی ہماری حاجت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم ہدایت چاہتے ہیں۔ الہی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ گمراہ ہونے سے بچا لے، الہی اپنے غضب سے بچا لے، الہی ہم سے ناراض نہیں ہونا، الہی اپنی ناراضگی ہم سے ختم فرما دیجئے، الہی تیری بادشاہت کو زوال نہیں، تیری ذات کو زوال نہیں، الہی تجھے کسی نے نہیں بنایا اور الہی تو نے سب کو بنایا ہے۔ اے ہمارے مالک، ہمارے اوپر نظر کرم ڈال لیجئے۔ تیرے حقیر بندے بندیاں ہاتھ اٹھائے تجھے منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے مالک الملک، نزول قرآن کی رات ہے، یہ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ الہی تیرے بندے، تیرے بندیاں الہی تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سے ناراض ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ یا اللہ ہواؤں کے تیور بدلے ہوئے ہیں، الہی آسمان بھی بدلا ہوا ہے، زمین بھی بدلی ہوئی ہے، تیرے گھر کے دروازے تیرے چاہنے والوں، تیرے ماننے والوں کے لیے بند ہو گئے۔ الہی تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، الہی جن چیزوں سے تو نے روکا ہم نہ رکے، تو نے بلایا ہم نے پلٹ کر نہ دیکھا، تو نے عبرت کے نمونے دکھائے ہم نے آنکھوں پر پٹیاں باندھ لیں۔ الہی تیرے حبیب نے ہمیں بتایا ہے کہ تو ہر رات پکارتا ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ الہی سوالیاں ہیں تیرے در پر، الہی تیرے در کے فقیر ہیں۔ یا ارحم الراحمین، تجھ سے استدا ہے الہی تو سکون عطا کر دے، الہی تو ہدایت عطا کر دے، الہی نمازوں کی سجدوں کی لذت عطا کر دے، الہی تو ہمیں ہر صالح عمل کی رغبت عطا فرما دے، الہی تو اس قرآن کا علم نصیب کر دے، الہی تو اس قرآن پر عمل نصیب کر دے، الہی تو اس قرآن کو گھر گھر میں دنیا بھر میں پہنچانے کی توفیق عطا کر دے۔ الہی لیلۃ القدر میں، نزول قرآن کی راتوں میں الہی تو نے بلایا ہم چلے آئے، الہی تیرے حضور ہاتھ اٹھائے میں، الہی گھر گھر میں بچوں کے بڑوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، الہی بوڑھوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، جوانوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں۔ یا الہی آج فقیر تیرے در پر آئے ہیں، یا اللہ دنیا کے بادشاہ بھی فقیروں کو دیکھتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں، اور تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، الہی تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ تیرے در پر فقیر آئیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائیں تو خوش ہوتا ہے۔ الہی ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لیجئے، الہی تجھ سے نہ مانگے، تیرے حبیب نے بتایا تجھ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ تو کس قدر مہربان ہے، یا اللہ مٹی کے پتلوں کو، یا اللہ خطا کے پتلوں کو معاف کر دے، یا اللہ اپنے در سے نہ دھتکارنا، یا اللہ تو گناہ گاروں کے گناہ ڈھانپتا ہے، یا اللہ تو ان کے عیبوں کو، ان کی کمیوں کو چھپاتا ہے، یا اللہ ہمارے عیب ڈھانپ دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ الہی تو گناہ گاروں کے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سے درگزر فرمائیے۔ یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں انسان بنایا، یا اللہ تو چاہتا تو ہمیں چمگادڑ بنا دیتا، بندر بنا دیتا، سور بنا دیتا، یا اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا، یا اللہ تو نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، تیرا شکر ہے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، تو نے اپنے بندوں پر رحم کیا، تو نے قرآن نازل کیا، تو نے اپنے بندوں میں رحمت اتاری، تو نے بندوں میں محبت رکھی۔ یا اللہ جس نے محبت کو پیدا کیا وہ کتنی محبت کرنے والا ہوگا۔ تو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، تو اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، آج تیرے بندے تجھے منانے آئے ہیں، الہی تو ہم سب پر نظر کرم فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ان اندھیروں سے نکال دے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدا ہے، دنیا بھر کے انسان پریشان ہے، الہی تیرے بندے ہیں، الہی بندوں پر رحم فرما دے، الہی اپنے بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کا موقع عنایت فرما دے۔ یا اللہ تیرے بندے تو کثیر ہیں، لیکن تو ہمارا ایک ہی آقا ہے،
الہی تیرے پاس نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا لے۔ یا اللہ تو ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے۔ یا اللہ ہر گھر میں تیرے آگے رونے والے بیٹھے ہیں، یا اللہ تو ہم سے ناراضگی کو ختم فرما دے۔ یا اللہ یہ تو معاف کرنے کی رات ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی تجھے پسند ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تو نے ہم سے چاہا، ہم تیرے بندوں کو معاف کرتے ہیں، الہی تیرے حکم کے مطابق معاف کرتے ہیں۔ الہی تو ہمیں معاف کر دے، الہی تو ہمیں معاف کر دے، الہی تو ہمیں دوزخ سے بچا لے، الہی ہمیں اس وبا سے بچا لے، الہی ہمیں رسوائیوں سے بچا لے۔ یا اللہ تیری رحمت تیرے غصے پر، تیرے غضب پر غالب ہے۔ الہی تیرے حبیب نے فرمایا، تو نے فرمایا میری رحمت میرے غصے سے سبقت لے گئی ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، ہمیں ہدایت دے دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے۔ یا اللہ ہمارے مقروضوں کو الہی توفیق دے دے، وہ اپنے قرض ادا کر دیں۔ یا اللہ دکھیوں کے دکھ دور کر دے۔ یا اللہ موذی امراض میں مبتلا لوگوں کے مرض دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے الہی، جن جوڑوں کے درمیان آپس کی ناچاکی نا اتفاقی ہے الہی ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ الہی تو یتیموں کا رب ہے، الہی تو یتیموں کا کفیل بنا دے، الہی تو یتیموں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی تیرے بندے اپنی روزیوں سے محروم بندے، الہی اس وبا کی آمد سے پہلے کمانے والے بندے الہی آج رزق سے محروم ہے، الہی ان کے لیے بہترین انتظام فرما دے، الہی انہیں خوددار بنا دے۔ یا ارحم الراحمین تو ٹوٹے دلوں کو ملا دے، الہی جو تیرے سے مایوس نہیں ہوئے الہی لیکن اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہے، الہی ان کی مایوسیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی محبت دے دے، ہر اس عمل کی محبت دے دے جو ہمیں آپ کی محبت کے قریب کر دے، ہر اس ہستی کی محبت دے دے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ پاکستان کو سود سے، رشوت سے، بدکاری کے اڈوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ مسلمان خواتین کو حیا نصیب کر دے، حجاب کو زندہ کر دے۔ یا اللہ مردوں میں حیا اور پاک دامنی کو زندہ کر دے۔ یا اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا لے۔ یا اللہ موذی امراض سے، وباؤں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما، الہی ہمارے بزرگوں پر رحم فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے مردوں پر، ہماری عورتوں پر رحم فرما، ہمارے تاجروں پر، ہمارے مسیحاؤں پر رحم فرما۔ الہی ہماری ہر طبقے سے تعلق رکھنے والوں پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اور الہی ہمارے مزدوروں کو، الہی ہماری افواج پر اور الہی ہماری امت کے ایک ایک فرد پر رحمت نازل فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری نسلوں کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ ہمیں سب کا خیر خواہ بنا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو پوری دنیا کے انسانوں کا خیر خواہ بنا دے۔ یا اللہ انہیں توفیق دے دنیا کے انسانوں تک اس قرآن کے پیغام کو پہنچائیں۔ یا اللہ ہم سب کو جہان والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے، الہی ہمارے تاجروں کو دیانتدار بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ججز کو الہی رحم دل بنا دے۔ یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار، جتنے لوگ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں الہی ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا۔ یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تو بہترین مولا ہے، بہترین مددگار ہے۔ یا اللہ تو سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یا اللہ تیری عزت بلند، تیری قدرت جیسی کسی کی قدرت نہیں۔ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اپنے غلبے سے جس کا فیصلہ کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ اے زندہ رہنے والے،
اے قائم رہنے والے، الہی ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے، تو ویسا ہی ہے جیسے کہ تو نے اپنی تعریف خود کی ہے۔ اے جلال و کرم والے، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، یا اللہ ہمیں قرآن کی زینت سے مزین فرما، یا اللہ ہمیں قرآن کی سفارش کی وجہ سے جنت میں داخلہ نصیب فرما، یا اللہ قرآن کی عزت سے ہمیں بھی عزت عطا فرما، یا اللہ ہمیں قرآن کا لباس پہنانا، یا اللہ ہمیں قرآن کی وجہ سے معزز بنانا۔ یا ارحم الراحمین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر قرآن کی وجہ سے رحم فرمانا، الہی ہمیں ہدایت دینا، الہی ہمیں معاف فرمانا۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی تجھے پسند ہے، الہی ہم سب کو معاف کر دے۔ الہی اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، الہی ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کا مداوع بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے دلیل بنانا، الہی اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ الہی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو قرآن پڑھتے ہیں اور پھر جنت کے درجات چڑھیں گے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کو حفظ کرنے کی، قرآن کا کثیر حصہ حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور الہی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ الہی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جو نہ قرآن پڑھتے ہیں اور ذلیل اور بدبخت بن جاتے ہیں۔ الہی ہمیں قرآن کے ہر حرف کے بدلے مٹھاس نصیب کرنا، الہی ہر عادت کے بدلے سعادت نصیب کرنا، ہر کلمے کے ذریعے سے عزت نصیب کرنا، ہر صورت کے بدلے سلامتی نصیب کرنا، ہر پارے کے بدلے اچھا بدلہ عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے ہماری دعائیں قبول فرمائیے، ہمارے فوت شدہ لوگوں پر رحم فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے، یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرمانا، یا اللہ مریضوں کو شفا عطا فرمانا، یا اللہ پاکستان کے اور اس امت کے دشمنوں کو تباہ کر دینا۔ یا ارحم الراحمین، اپنی رضا سے ہماری دعائیں قبول کرنا، ہمارا خاتمہ الہی ہمارا خاتمہ اسلام پر کرنا، باقی رہنے والے اعمال پر کرنا۔ یا اللہ ہمارے معاملات برے لوگوں کے سپرد نہ کرنا، یا اللہ اپنی رضا سے ہماری دعائیں قبول فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، ہم سے اپنی ناراضگی کو دور کر لینا، ہمارے اعمال پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ الہی ہمارے برے اعمال کی پاداش میں ہم پر برے لوگوں کو مسلط نہ کرنا، الہی ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرنا جو نہ تجھ سے ڈرتے ہوں، الہی جو نہ ہم پر رحم کرتے ہوں۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے لیے دنیا اور آخرت جمع فرما دے، یا اللہ ہمارے حالات درست فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، یا اللہ امت کے افراد کو آپس میں الفت کے رشتے میں پرو دے، یا اللہ ہمارا خاتمہ نیک اور باقی رہنے والے اعمال پر کرنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دینا، یا اللہ ہم سے عیبوں کو دور کر دینا۔ یا ارحم الراحمین، ہم سے تنگیوں کو دور کر دینا، الہی نیکی کی وجہ سے ہمیں اپنا ساتھ نصیب کرنا، یا اللہ ہماری دعائیں قبول کرنا۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اسلام کو عزت نصیب فرمانا، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، کفار اور مشرکین کو ہلاک کرنا جو تیرے دین کے دشمن ہیں۔ یا رب العالمین، مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف لوٹا دینا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا، یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین، ایسے عمل سے پناہ مانگتے ہیں جو بلند نہ ہو۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں نفع مند علم نصیب فرمائیے، ڈرنے والا دل نصیب فرمائیے،
ذکر اور شکر کرنے والی زبان نصیب کیجئے، قبول آنے والا نیک عمل عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں سچا یقین نصیب فرمائیے، یا ارحم الراحمین ہمیں ایسا بنا دے الہی ہم تجھ سے ڈریں، ایسا بنا دے جیسے ہم تجھے دیکھ رہے ہوں، الہی ہمیں تقوی کی وجہ سے سعادت مند بنا دیجئے، الہی ہمیں اپنے دیدار کی لذت نصیب کرنا، الہی ہمیں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا فرمانا، الہی آنکھوں نے الہی اپنے نبی کو نہیں دیکھا، الہی ہم اس ماحول میں پیدا نہیں ہوئے، الہی ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے، الہی ہمیں فتنوں سے بچا لینا، الہی ہمیں اپنے برگزیدہ اور الہی شفاعت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کر دینا، یا اللہ ہمیں قناعت عطا فرمانا، یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں میں ہر گھڑی موت کی یاد تازہ کر دینا، یا ارحم الراحمین آپ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، یا اللہ ایسے دل سے پناہ مانگتے ہیں جو تیرے ڈر سے خالی ہو، یا اللہ ایسی آنکھوں سے پناہ مانگتے ہیں جو تیرے خوف سے نہ روئیں، ایسی دعا سے پناہ مانگتے ہیں الہی جو قبول نہ کی جائے، یا اللہ ایسے عمل سے پناہ مانگتے ہیں جو بلند نہ ہو، یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں موت سے اور اس کی سختیوں سے، قبر سے اور اس کے اندھیروں سے، پل صراط سے اور اس کے پھسلنے سے، الہی روز محشر کے خوف سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے الہی سب مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف لوٹا دے، یا اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے، یا ارحم الراحمین ہم سے اپنے غصے کو ناراضگی کو دور فرما دے، یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو پاک کر دے، یا اللہ ہم سے ہمارے عیبوں کو دور کر دے، یا ارحم الراحمین ہم پر اپنی وسیع رحمت کو عام کر دے، یا اللہ ہمارے غموں سے اور غموں کے شر سے ہمارے لیے کافی ہو جا، یا ارحم الراحمین ایمان کامل پر ہمیں وفات دینا، الہی کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے اس جہان سے لے جانا، ہم سے راضی ہو جانا، یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے الہی تو اپنے غلبے سے جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، الہی ہمارے حق میں اچھے فیصلے فرما دے، الہی لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے، الہی تو بہت رحم کرنے والا ہے، الہی ہم پر رحم فرما دے، الہی ہماری بیماریوں کو دور کر دے، الہی اس وبا کو دور فرما دے، الہی اپنے گھر کے دروازے کھول دیجئے، یا ارحم الراحمین ہمارے ذہنوں میں ہر گھڑی موت کی یاد کو تازہ کر دیجئے، الہی اپنے خاص فضل و کرم سے حق اور دین کے کلمے کو بلندی عطا فرمائیے، الہی دنیا بھر تک گھر گھر تک اس قرآن کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، الہی آپ سے استدعا ہے النور انٹرنیشنل کے نام سے، الہی یہ تیرے دین کی تبلیغ و اشاعت کا اس کی تعلیم کا جو سلسلہ شروع کیا، الہی اسے برکت عطا فرمائیے، اور الہی آج 27ویں کی رات ہے اور الہی تیری جانب سے خوشخبری ہے، الہی آج قرآن نجبہ کو آپ کے حضور پیش کرتے ہیں، پاک پروردگار سارے انسانوں کے نفع کے لیے، الہی اس کتاب کو اس قرآن مجید کی تفسیر کو سب کے لیے نفع مند بنا دینا، اور الہی آپ سے استدعا ہے ہمیں اپنے بچوں کے لیے اپنی نسلوں کے لیے اس قرآن کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمانا، الہی تو نے اسے آسان بنایا، الہی آپ سے استدعا ہے ان ہاتھوں سے اس زبان سے اور پورے وجود سے، الہی ہماری ہڈیوں سے پٹھوں سے، الہی ہمارے لہو سے ہمارے مغز سے، الہی اس قرآن کی خدمت قبول کر لینا، الہی اس قرآن کو ہمارا دنیا میں ساتھی بنا دینا، قبر میں ہمارا مونس بنا دینا، پل صراط پر نور کا سامان بنا دینا، قیامت کے دن اس قرآن کو ہمارا شفیع بنا دینا، الہی جنت میں رفیق بنا دینا، آگ سے بچاؤ کا سامان بنا دینا، تمام نیکیوں کی طرف اس قرآن کو ہمارے لیے رہنما بنا دینا، الہی ہم پر اپنا فضل و کرم کیجئے، الہی تو سب سے زیادہ کرم کرنے والا، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، الہی
ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائیے۔ الہی تجھ جیسا کوئی نہیں، تو بہترین مولا، تو بہترین پروردگار ہے۔ الہی تیری عزت بلند، الہی تیری قدرت بلند ہے۔ الہی تو معاف کر دے ان کو، الہی جو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اور الہی جو تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا الہی ہم تجھ سے نفع بخش علم مانگتے ہیں، پاکیزہ رزق مانگتے ہیں، اور مقبول اعمال کا سوال کرتے ہیں۔ الہی آپ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جنہیں آپ قبول کرتے ہیں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر ادا کرنے اور بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ الہی ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہمیں بخش دیجئے۔ الہی آپ سے استدعا ہے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مجھے بخش دے۔ الہی ہم سب کو بخش دے۔ الہی جو تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہے تو نے اسے بخش دیا۔ بے شک تو ہی تو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یا ارحم الراحمین، تجھ سے استدعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا ارحم الراحمین، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الہی تو ہم سب کو معاف کر دے۔ الہی ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ الہی ہم سب کے عیبوں کو ڈھانپ دے۔ الہی ہمیں بے روزگاروں کی، الہی بے بسوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے سو تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کبیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہم نے اپنے نفس پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، اور یا اللہ گناہوں کو تو ہی بخشنے والا ہے۔ الہی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزلاء الدین وغلبۃ الرجال۔ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں غم سے، الم سے، عاجزی سے، کمزوری سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے اور انسانوں کے غالب آ جانے سے۔ الہی ہمیں اپنی پناہ دے دیجئے، الہی ہمیں اپنی پناہ میں رکھیے، الہی ہم سب کو تقوی نصیب فرمائیے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ یا اللہ ہمارے نفوس کو تقوی عطا فرمائیے، پاک کر دیجئے۔ الہی تو بہترین پاک کرنے والا، الہی تو اس کا آقا اور مولا ہے۔ الہی تجھ سے وہی دعا ہے جو اس رات کی خاص دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی تجھے پسند ہے،
ہم سب کو معاف کر دے، اور الہی جتنے ہاتھ اٹھے ہیں، جن کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، الہی سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاکستان پر، اہل پاکستان پر رحم فرما دیجئے۔ الہی لاک ڈاؤن اور اس کی وجہ سے ہونے والے اثرات کو دھو دیجئے۔ الہی یہ سوشل ڈسٹینسنگ، الہی اپنے خاص فضل و کرم سے اس کے اسباب ہی کو ختم کر دیجئے۔ الہی ربی نجنی من القوم الظالمین، ربی نجنا من القوم الظالمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں سے بچا لے۔ الہی ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ الہی اپنے پاس ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجئے۔ الہی آپ سے استدعا ہے، اے پاک پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرمائیے، جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں شفقت سے پالا تھا۔ الہی آپ سے استدعا ہے، الہی تیرے علم غیب جاننے سے مخلوق پر تیری قدرت کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک آپ کے علم میں ہماری زندگی بہتر ہو، اس وقت اپنے پاس بلا لینا جب وفات ہمارے لیے بہتر ہو۔ یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، الہی غیب اور حاضر دونوں حالتوں میں آپ کی خشیت کے طلبگار ہیں۔ الہی خوشی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں کلمہ اخلاص کی توفیق مانگتے ہیں، اور الہی ایسی نعمتیں مانگتے ہیں جو ختم نہ ہوں، اور الہی ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کے طلبگار ہیں جو منقطع نہ ہوں، اور الہی تجھ سے تیری قضا پر رضا کا سوال کرتے ہیں، اور الہی موت کے بعد کی راحت اور آسائش کے طلبگار ہیں، اور الہی تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کے طلبگار ہیں، اور الہی تیری پناہ چاہتے ہیں اس مصیبت سے جس پر صبر نہ ہو، اور ایسے فتنے سے جو گمراہ کر دے۔ اللہم زیننا بزینت الایمان، اللہ ہمیں ایمان کے زیور سے آراستہ رکھیے۔ وجعلنا ھداۃ مہتدین، اور ہم کو رہنما ہدایت یافتہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ الہی جتنے لوگوں نے تجھ سے دعائیں کرنے کے لیے کہا، الہی سب کی دعائیں قبول فرما لینا، الہی سب کی دعائیں قبول فرما لینا، اور الہی جتنے ہاتھ اٹھے ہیں یا آپ سے جو بھی دعا کرنا چاہے اس کے بعد، الہی سب کی دعائیں قبول فرما لینا، الہی سب کی دعائیں قبول فرما لینا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔